علیہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تو رکوع میں چلا جا رہا ہے، یہ بیلنس سجدے میں نیچے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک او کما قال اللہ تعالی۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جنتی عورتوں کی شناخت اور پہچان معلوم کرنی ہو تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 8 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں۔ جنتی عورتوں کی پہچان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 28، 29 اور 30 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ازواج مطہرات پر تھے وہ بیان کیے گئے 3 آیتوں میں۔ نبی کے حقوق کیا ہیں آپ کی بیویوں پر 3 آیتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ عجیب بات ہے، علماء سے ایک گہرے استدلال کے ساتھ شاید آپ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے۔ کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے اور زینت کیا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ جیسے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ پورا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اوپر پینٹ کر دیا جائے، نہیں تو بلڈنگ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی۔ جی جی، تو گویا کہ دنیاوی زندگی یہ ایک ایسی بلڈنگ کی طرح ہے جو بے رونق نہیں، یہ محتاج ہے زینت کی، پینٹنگ کی۔ اور یہ بیچارہ جو پینٹ ہے، یہ جو بیچارہ کلر ہے، یہ بھی محتاج ہے بلڈنگ کا۔ ورنہ کلر کہاں لگاتے ہیں؟ کلر کہیں لگائیں گے نا، کلر کے ظہور کے لیے کہ بھئی آپ لال، پیلا، کالا کہاں دکھائیں گے؟ جب آپ دیوار پر لگائیں گے نا تبھی اپنے آپ کو ظاہر کر سکے گا نا۔ گویا بلڈنگ محتاج ہے کلر کی، اپنی خوبصورتی کی، اس کے ظہور کی، اور یہ پینٹ بیچارہ یہ محتاج ہے اپنے ظہور کے لیے بلڈنگ کا۔ تو ایک فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ گویا کہ دنیاوی زندگی بھی فضول ہے، اس کی زینت بھی فضول ہے، لہذا روکا گیا۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم کو دنیاوی زندگی چاہیے اور اس کی زینت چاہیے تو میرے پاس اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آؤ فتعالین، اے میری ساری بیویوں، اس وقت کتنی تھی؟ 9 زوجات، 9 تھی، سب کی سب آ جاؤ۔ تعالین کا مطلب ہوتا ہے وہ تعالی، یہ تعالی سے بلند ہونا، تو تعالین جب کہا جاتا ہے آؤ، اس کا مطلب میں تیار بیٹھا ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں، آ جاؤ۔
9 بیویاں آ جاؤ. میرے پاس دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کی کوئی جگہ نہیں. اگر تم کو یہ دونوں چاہیے فضول چیزیں، یہ حیات دنیاوی اور یہ اس کی زینت، یہ بلڈنگ اور اس کی پینٹنگ، یہ دونوں فضول چیزیں. اگر یہ دونوں چیزیں چاہیے تمہیں تو میرے پاس تو نہیں ہے. تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، تم میری زندگی سے جا سکتی ہو. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ایک نکتہ بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں. امتعکن یہ نہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ یہ لفظ بھی نبی کی زبان سے نہیں کہلوایا جی کہ اطلقکن، آؤ میں تمہیں طلاق دے دوں. لا، یہ ازواج مطہرات کی عظمت ہے، فضیلت ہے. یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں طلاق دے دوں. لا، امتعکن، ایک جوڑا کپڑا دے دیتا ہوں. وہ اسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کینے کے، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی غضب کے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. سراح جمیل. ہوا یہ تھا کہ غزوہ احزاب میں نبی کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا. ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. ان سے جو مال غنیمت جمع ہوا وہ عام مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں کی تنگی تھوڑی دور ہو گئی. بڑی غریبی چل رہی تھی، لیکن یہ اموال غنیمت جب عام مسلمانوں پر تقسیم کیے گئے تو قدر خوشحالی آ گئی. اب ازواج مطہرات نے یہ سوچا یہ جو مال غنیمت ہے اور یہ عام مسلمانوں میں تقسیم ہوا ہے، شاید نبی نے بچا کر رکھا ہوا ہے. تو ان 9 بیویوں نے آ کر کے نبی کو گھیر لیا اور کہا کہ جتنا خرچہ آپ دیتے ہیں اتنے میں ہوتا کچھ نہیں ہے، توسیع فرمائیے، خرچہ بڑھائیے. اور انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کی عورتیں، بادشاہوں کی عورتیں لباس فاخرہ پہنتی ہیں، اچھے اچھے لباس پہنتی ہیں، قیمتی زیورات پہنتی ہیں، اور دنیا بھر کی کنیزیں اور خادمائیں ہیں ان کی خدمت کے لیے. اور ہمارا کیا حال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. بڑی تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. تو جو نان نفقہ، جو خرچہ آپ دے رہے ہیں، اس خرچے میں پورا نہیں ہوتا ہمارا، بڑھائیے، خرچہ بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. دکھ کس بات کا؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا پرست عورتوں کے مشابہ سمجھا. کتنی غلط بات ہے. ارے تم نبی کی بیویاں ہو، تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ تم دنیا دار عورتوں پر اپنے آپ کو قیاس کرو؟ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارے اندر دین ہے، ان کے اندر دین نہیں ہے. تو دیندار عورتوں کو تم بے دین عورتوں کے مشابہ کر رہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. آیت تخیر نازل ہوئی، یہ اگر رہنا چاہتی ہو تو اسی تنگی ترشی میں نبی کے ساتھ رہو، ورنہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو سب کے سب چلی جاؤ، میرے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ پس منظر ہے. پتہ یہ چلا، اے بند کرو، اے بھائی یہ ادھر چلے جاؤ بات کرنے کے لیے، ادھر چلے جاؤ.
چلیے ادھر چلیے. تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دیندار عورتیں اور جنتی عورتیں وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے دو چیزیں آ جائیں، دنیا اور دین، تو وہ دین کو اختیار کریں. یہ پہلی پہچان ہے جنتی عورت کی. جی، دین اور دنیا دونوں ان کے سامنے آ جائیں اور کہا جائے کہ چوائس از یورس. چوائس کیا ہے تمہاری؟ اب اگر وہ عورت دین کو چن لیتی ہے تو یہ جنتی عورت کی پہلی پہچان ہے. اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ یہ جو خانگی اور آئلی زندگی، خاندانی زندگی کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے نا، اور نتیجہ طلاق پر منتج ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق. یہ زیادہ تر ان عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو عورتیں دنیا کو دین کے اوپر ترجیح دیتی ہیں. یہ فساد کی جڑ ہے. یہ دنیا کو ترجیح دینا ہی دین کے اوپر سب سے بڑا فساد ہے. فساد پیدا ہو. خانگی زندگی کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ عورت دین کو ایک طرف کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. دنیا کی چکا چوت کے سامنے وہ دین کو نظر انداز کر دے. ایک بات یہ معلوم ہے، سارے فساد کی جڑ یہ ہے. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ 4 چیزوں کو دیکھ کر آدمی نکاح کرتا ہے، یہ. تو اے اللہ کے بندے، تو دیندار عورت کو پسند کر. دیندار عورت جب آئے گی تو چونکہ اس کی زندگی میں دین ہے، لہذا وہ کبھی بھی دنیا کو دین کے اوپر ترجیح نہیں دے گی. لہذا بیویاں لاؤ تو دیندار رہو. تو ان کنت تردن الحیات الدنیا وزینتہا، وہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ زینت کا تذکرہ. دنیا میں تو زینت داخلی ہے، اس لیے بلڈنگ میں پینٹ ہوتا ہی ہے. تو زینت کو یعنی پینٹ کو بلڈنگ سے الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے. یہ اصول بہرحال آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، بہرحال علماء سمجھ گئے. تو امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اختیار ہے تمہیں. اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ اگر مرد غریب ہے تو جتنا کما کر لا رہا ہے عورت کو چاہیے کہ اتنے ہی میں گزارا کرے اور خوش رہے، قناعت پسند بنے، بیجا اپنے شوہر کو پریشان نہ کرے کہ وہ حرام کمائی کی طرف مائل ہو. یہ نکتہ یہاں سے معلوم ہوا. اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ اگر شوہر کی کمائی کے اوپر عورت مطمئن نہیں ہے تو اختیار ہے وہ اس مرد کو چھوڑ کر چلی جائے. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اور آگے فرمایا گیا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اچھا، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے بعد وَالدَّارَ الْآخِرَةَ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو کب بھول جاتا ہے؟ جب مرنے کے بعد والی زندگی کو بھول جاتا ہے. تو آدمی اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ رسول کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کو کیوں نہیں چاہتا، رسول کو کیوں نہیں چاہتا؟ بنیادی وجہ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ہے. اس کو بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. کیا کلام ہے یار، کیا بات ہے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یہ اجر عظیم ہے، جنت. پھر وہ کہا گیا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ. فاحشہ مبینہ کا مطلب زنا نہیں ہے بلکہ سوء معاشرت ہے. ایک نکتہ ہے. سوء معاشرت کا مطلب ہوتا ہے مس بیہیونگ، اور یو کین سے مس ایسوسیشن، یعنی غلط برتاؤ. کہا گیا نبی کی بیویوں سے کہ میرے نبی کے ساتھ مس بیہیونگ مت کرنا، برا سلوک مت کرنا، اور میرے نبی کے ساتھ مس ایسوسیشن نہیں ہونا چاہیے. تو سوء معاشرت
فاحش مبینہ سے مراد زنا نہیں ہے جیسے کہ شیعوں نے لیا. فاحش مبینہ سے مراد سوء معاشرت ہے کہ میرے نبی کے ساتھ اسی تنگی ترشی میں بسر کرو، اور خبردار میرے نبی کے ساتھ مس ایسوسیشن مت کرنا، مس بیہیونگ مت کرنا، خبردار، ورنہ تمہارا عذاب ڈبل ہو جائے گا. اس سے ایک نکتہ اور ملا کہ بڑا آدمی، ایک عالم اگر غلطی کرتا ہے اور وہی غلطی ایک جاہل کرتا ہے تو عالم یہ زیادہ سزا کا مستحق ہے بالمقابل جاہل کے. جی جی جی. یا نساء النبی، میں تو تم تو نبی کی بیویاں ہو، تم اگر ایسی حرکت کرو گی تو تمہارا عذاب ڈبل ہوگا. وہی حرکت اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کرے تو عذاب ڈبل نہیں ہے، لیکن تم نبی کی بیویاں ہو، عذاب ڈبل ہوگا تمہارے اوپر. جی. تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی کے حقوق ازواج مطہرات پر کیا ہیں. اچھا، یہ ساری کی ساری آیتیں جو 8 ہیں یہ ازواج مطہرات کے تعلق سے ہیں. جی، ازواج مطہرات کے تعلق سے ہیں، جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اصلی اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، بقیہ سب حسن، حسین، علی، فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تبان داخل ہے اس کے اندر، حقیقتاً نہیں. اس لیے کہ سیاق اور کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ساری آیات ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. اور جو وَيُطَهِّرَكُمْ کہا جاتا ہے علماء سے، وَيُطَهِّرَكُمْ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کا بیان چل رہا ہے ازواج مطہرات کو، کم کیوں آیا؟ کم کیوں آیا بیچ میں؟ کہیں تو کم نہیں ہے، یہ ضمیر مذکر ہے، ایسا کیوں لایا گیا؟ جواب اس کا یہ فِيهِ إِيمَاءٌ إِلَىٰ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کی عظمت بیان کی جائے کہ یہ جو ازواج مطہرات ہو، تم اہل بیت ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ کیا، یہ اتنا بڑا مرتبہ تمہیں میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے. لہذا یہ ضمیر لائی گئی ایک چیز یہ بتانے کے لیے، تغلیب کے لیے. بہرحال تو یہ 3 آیتیں در حقیقت یہ بتاتی ہیں کہ نبی کے حقوق ازواج مطہرات پر کیا ہے. اور پھر وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عام چیزیں آپ کو کرنی ہیں. ہاں، نبی کے ساتھ یہ کرنا ہے، لیکن عام طور پر یہ تمہیں کرنا ہے. کس طرف اشارہ ہے؟ یہ مت سمجھ لو کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف نبی کی نسبت تمہارے لیے کافی ہے، تم کچھ بھی کرو. آج جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت فلاں بزرگ سے ہے، ہماری نسبت اور ہمارا تعلق فلاں قبر والے سے ہے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. زندگی بھر شرک کی غلاظت میں ڈوبے رہو، زندگی بھر بدعتوں کی غلاظت میں پڑے رہو، چونکہ ہماری نسبت فلاں بزرگ سے ہے، لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو ہاتھ پکڑیں گے اور لے کر چلے جائیں. اللہ، اب یہ آگے بتایا جا رہا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور نبی سے نسبت تمہارے لیے کافی ہے. کافی نہیں ہے، تمہیں یہ چیزیں کرنی ہیں. کیا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا. یہاں میں ٹھہر کر ایک نکتہ بتاتا ہوں. قنوت کا مطلب سمجھنا. قنوت، ہر عورت کو قنوت کرنا ہے. قنوت کرنا تو ہر عورت کو، ازواج مطہرات کو تو کرنا ہی ہے. ان آیات کے دائرے میں سب سے پہلے ڈائریکٹلی ازواج مطہرات ہیں، اور انڈائریکٹلی امت کی ساری بیٹیاں، ساری مائیں، ساری بہنیں. آگے عام حکم دیا جائے. قنوت کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ قنوت این خضوع، اس کو سمجھنا ہو کہ قنوت کس کو بولتے ہیں. کسی لڑکے کو دیکھا ہے سخت استاد ہو جو بات بات پر چھڑی اٹھاتا ہو، اے ادھر آ، مار رہا. تو ایسے لڑکے بہت ڈرتے ہیں استاد سے. جو ذرا ٹھکائی اچھی کرتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اس سے بہت ڈرتے رہتے بچے. اے ادھر آؤ. اب آ رہا ہے، اب استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا ہے،
بول نہیں رہا ہے، چپ چاپ کھڑا. اسی وجہ سے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کی تشریح کی گئی ہے ایسا کہ جی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. جب نماز میں کھڑے ہو تو بولو نہیں، قانتین ساکتین. وہ جو بچہ دیکھو چپ چاپ کھڑا ہے، اور چپ چاپ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جھکا بھی ہوا ہے. جی یہ ہے قنوت کا مطلب. قنوت الخضوع، اور خضوع کے اندر سکوت بھی داخل ہے. لہذا قوموا للہ قانتین میں قانتین کی تفسیر ساکتین سے جو کی گئی ہے وہ خشوع کے اندر داخل ہے. وہ تو اللہ کا جب حکم آئے، اس کے رسول کا حکم آئے، تو پھر امام بولا کرے. وہاں آپ کو بولنا، امام بولا کرے، پیر بولتا رہے، آپ کو اس کی طرف التفات نہیں کرنا ہے. جب نبی کی بات آ جائے تو آپ خاموش ہو جائیے، چپ چاپ آپ کو ماننا ہے جو استاد کہے گا. جی جی آپ کھڑے خاموش. اب بچہ وہ استاد کے سامنے کھڑا ہے، چپ ہے. اب استاد جو بولے گا وہی ماننا ہے اس کو. ایسے ہی وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اگر کہہ دے تو پھر آپ کو چپ ہو جانا ہے، بولنا نہیں ہے. وہاں چپ چاپ عمل کرنا، بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں چونچ ایسا کیوں، ویسا کیوں، کیا میرے امام کو یہ بات معلوم؟ لا لا لا، وہ بچہ ایسا نہیں کر سکتا. خاموش کھڑا ہے وہ، اور خضوع جھکا ہوا ہے وہ. یعنی اللہ کی بات آ جائے تو سر تسلیم خم، سرنڈر. رسول جو کہتے سر تسلیم خم. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ مسجد میں داخل ہو رہے، ابھی وہ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جبکہ ان سے نہیں کہا گیا تھا، عبداللہ ابن مسعود سے نہیں کہا گیا تھا، لیکن آواز کان میں پڑتے ہی وہ وہیں بیٹھ گئے، دروازے کے اوپر بیٹھ گئے. فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. آپ تو کچھ بولنا. خضوع کی قنوت کی حقیقت میں داخل ہے سکوت اور خضوع، جھکنا. نبی کی بات آئے جھک جاؤ، اللہ کی بات آئے جھک جاؤ، وہاں بولنا نہیں ہے. دیٹ از کالڈ قنوت. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قنوت. اچھا یہ کرنا ہے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چپ چاپ مان لینا ہے. اے ازواج مطہر اور اے امت کی بیٹیوں، امت کی ماؤں، اللہ کی بات آ جائے چپ، فوراً قبول کرو. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے فوراً سر چھپا دو. ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ بچہ نہیں دیکھ رہا ادھر ادھر، ڈائریکٹ وہ استاد کے سامنے کھڑا ہے، چپ ہے اور جھکا ہوا ہے. یہ قنوت کا مفہوم ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اچھا قنوت کا تعلق دل سے ہے. قنوت یہ معنوی اور باطنی چیز ہے. ظاہر ہے کہ اب عمل صالح آنا چاہیے نا، لہذا قنوت کا تعلق قلب سے اور عمل کا تعلق آدھا و جوارح سے. کیا کلام ہے، کیا سسٹم ہے، کیا بات کرنے کی سٹائل ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تمہارا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی صالح ہو. عمل بھی صالح ہو تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تمہارے اجر ڈبل. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اگر عورتیں یہ کر لے جائیں تو ان کے لیے رزق کریم. ایک نکتہ علماء کی جناب میں کہ کہیں بھی رزق کی صفت دنیا کے رزق کے لیے کریم کی صفت نہیں آتی. جی نہیں آتی. رزق اس کی جو صفت ہے، دنیا کے کسی رزق کی صفت کریم نہیں آتی. صرف جنت کے رزق کی جب بات آتی ہے تو کریم کی صفت لائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی روزی جو آتی ہے وہ دوسروں کے پاس سے آتی ہے. جی لانا پڑتا ہے. دکان میں جا بیٹا، کیا لانا؟ پاؤ لے کر کے آ جا، آٹا لے کر کے آ جا، گیہوں لے کر کے آ جا. کسان جاتا کھیت سے لے لیتا ہے تو روزی لانی پڑتی ہے غیر کے پاس سے، لیکن جنت کی روزی لانی نہیں پڑتی، وہ خود آ جاتی ہے. اسی وجہ سے وہ جو روزی ہے رزق کریم ہے، جس کو کہتے ہیں عزت کی روٹی. اس لیے کہ عزت کی حقیقی روزی وہی ہے، عزت کی اور روٹی جو دوسروں سے مانگ کر نہ لی جائے، ڈائریکٹ آ جائے. یہ رزق کریم. دیکھ رہے اسٹائل بولنے کی قرآن ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. تو تم کو کیسا رزق چاہیے؟ رزق کریم چاہیے.
دنیا کا رزق چاہیے یہ تو مانگنا پڑتا ہے. ارے رزق کریم حاصل کرو جو جنت کا رزق ہے, اور جنت کا رزق تم کو کب ملے گا؟ جب تمہارے اندر یہ صفتیں ہوں تو. اور اس کے بعد فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اللہ اکبر. اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پتہ یہ چلا کہ نبی کے ساتھ نسبت بہت بڑی چیز ہے. کہتے نہیں آؤ تم بھی پاس آؤ, روشنی میں نہلا دیں. ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہم سے جو متصل ہو جائے وہ آئینہ بن جاتا ہے. لہذا تم یہ دیکھو کہ بیویاں کس کی ہو. لہذا جب تم بیویاں نبی کی ہو تو بیویاں جب نبی کی ہو تو عام عورتوں سے تم الگ ہو. لہذا تمہارا عمل اس کا اجر ڈبل, اور تمہارا اگر گناہ ہو غلطی ہو تو اس کا عذاب بھی, اس کی سزا بھی ڈبل ہے. پتہ یہ چلا عالم کی غلطی بڑی ہوتی ہے بالمقابل جاہل کے. یا نساء النبی لستن. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی ازواج مطہرات پر زنا کی تہمت لگائے کافر ہے وہ, اور اگر کوئی عام مسلمانوں کی عورت پر زنا کی تہمت لگا دے کافر نہیں ہوتا. یا نساء, فقہ کا مسئلہ ہے یہ, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان اتقیتن, تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو فلا تخضعن بالقول, تو تمہاری بات کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. فلا تخضعن بالقول, خضوع بالقول ای ترقیق الکلام. اے ترقیق, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لا کیسے ہیں جی آپ؟ جی لا, کھانا کھا لیا بیوی نے, لیجیے نا. تو یہ جو ہے ترقیق الکلام الخضوع بالقول, ترقیق الکلام هذا لا يجوز, جائز نہیں. آپ کی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, روکھا پن ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز اتنی خراب ہوتی ہے. آواز ایسی چیز ہے, آدمی فون کے اوپر ایسے کبھی کبھی لگ جاتا ہے, ایسے دوسری لڑکی سے ایسے کچھ فون مل جاتا ہے, اب جناب والا چالو ہو جا رہے ہیں. اب تو یہ جو آواز ہوتی ہے نا, آواز کی نرمی, اس سے آدمی لذت حاصل کرتا ہو. تلذذ بالخطاب, تلذذ بصوت المرأة, عورت کی آواز سے تلذذ حاصل کرتا. سو فلا تخضعن بالقول, تمہاری آواز میں روکھا پن ہونا چاہیے. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, یہ عام طور پر دل کے اندر مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے. الشہوۃ الزنا, مرض الشہوۃ الزنا یہ ہوتا ہے. تو آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ عورت ذرا باریک بول رہی ہے. ہاں, قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں. جملہ سمجھ میں آ گیا نا, وہ قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, طمع, خواہش کرنے لگتا ہے, وہ خواہش کرنے لگتا ہے. بولنا کیسے؟ اب کہا گیا کہ آواز میں سختی ہونی چاہیے. اب کوئی آیا بیچارہ, جی گھر پہ کوئی ہے, کون ہے تو رے؟ تو آگے کہا گیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آواز میں تمہارے پستی ہونی چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آواز ایسی ہو کہ کسی کا دل دکھے. ایذاء بقولک, آپ کے قول سے اسے ایذا پہنچے. لا, وقلنا قولا معروفا سے اس شبہ کو دور کیا گیا. قول معروف ہے, ما اقرہ الشرع, شریعت نے جو چیز بتائی ہے کہ اس طریقے سے آپ کرو. آپ جب اجنبی سے بات کریں تو شوہر کی طرح بات مت کریں. یہ ہے فلا تخضعن بالقول. شوہر سے جیسے بات کرتی ہیں ویسے اجنبی سے بات مت کریں. اور جب اجنبی سے بات کرنا ہو تو روکھا پن ہو, یہ نہیں کہ اس کے دل کو تکلیف ہو. لہذا وقلنا قولا معروفا کہہ دیا گیا. اچھا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, یہ تقوی کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر عورت اپنے لہجے میں نرمی اختیار کر رہی ہے اجنبی کے لیے تو یہ خلاف تقوی ہے. جی اس لیے کہ یہاں تقوی سے مشروط ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, جی یہ تقوی کے خلاف ہے.
تقوی کے خلاف ہے یہ. عورت اپنی آواز میں لچک اگر رکھے تو یہ تقوی کے خلاف ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی، اس کی وجہ بتائی گئی کہ گڑبڑی کیا ہو جاتی ہے. فیطمع الذی فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کیسا کلام ہے، وجدان مہک اٹھے. اب تما کی تفسیر کروں تو ٹائم ہو جائے گا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اور کہاں رہو تم، وقرن فی بیوتکن، قرنا بھی پڑھ سکتے، قرنا وقار کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا وقار، تمہاری پوری عزت تمہارے گھر کے دائرے میں ہے. تمہاری عزت محفوظ ہے گھر کے دائرے میں، تمہارا دائرہ کاری ہے. وقرن استقر، قر استقر، وہاں ضمیر ہو. وقرن فی بیوتکن، فی البیوت نہیں کہا گیا، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، سمجھ اندر رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ اب کہا گیا کہ گھر میں ڈٹی رہو. اب سوال پیدا ہوا کہ باہر نہ نکلیں. ارے ضرورت ہو تو نکل سکتے ہو، لغیر حاجت نہیں نکل سکتے. اور گھر سے باہر نکل سکتے ہو شوہر کے ساتھ، لیکن وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تبرج نہیں ہونا چاہیے. تبرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار المرأة لزینتها ومحاسنها امام غیر المحارم من الرجال. نامحرم اجنبی مردوں کے سامنے اپنی حسن کی نمائش کرنا، اپنے حسن کی، اور مردوں کے سامنے بے حجابانہ آنا جانا یہ جائز نہیں. اس کو تبرج کا بروج سے، بروج کا مطلب ہوتا ہے برج، یا دور سے دکھائی دیتا ہے نا، اسی سے تبرج. تو اپنے مفاتن اور اپنے محاسن، اپنے حسن کی جگہوں کو، فتنے کی جگہوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ. یہ ولا تبرجن، جب باہر نکلے تو باہر. اب کہہ دیا گیا کہ گھر میں رہو، تو عورت پریشان ہوگی. گھر میں کیا ہم لوگ قید رہیں؟ لا، باہر نکل سکتی ہو، لیکن ولا تبرجن، بروج نہیں ہونا چاہیے. ولا تبرجن کیسا؟ تبرج الجاہلیت الاولی. ایک ہے جاہلیت اور ایک ہے اولا. جاہلیت میں قبل مبعث الرسول، قبل مبعث الرسول الاولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو زمانہ ہے وہ جاہلیت اولی ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی عورت بے حجابانہ، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو اس کا یہ عمل جاہلی ہے. ارے بڑے تہذیب والے بن رہے، یورپ کہہ رہی ہے بڑے مہذب ہے، ننگے رہتے، ننگے. دریاؤں کے کنارے دیکھو، عورت اور مرد تو بیچارے پہنے رہتے، کچھ ہو تو کچھ پہنے بھی نہیں رہتی. اور اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا سویلائزیشن، یہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے. لعنت ہو اسی کرسڈ آن دس سویلائزیشن، لعنت ہو اسی تہذیب کے اوپر. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا ننگا پن جسے تم تہذیب کہتے ہو، یہ تہذیب نہیں، اٹ از ناٹ اے کلچر، اٹ از ناٹ اے سویلائزیشن، اٹ از اے کرس. یہ لعنت ہے، لعنت ہے بہت بڑی، عمل جاہلی ہے یہ. گویا کہ عورت اگر بے حجابانہ گھومے تو یورپ اگر کہتا ہے کہ یہ تہذیب ہے، قرآن کہتا ہے یہ تہذیب نہیں ہے، ھذا امر جاہلی، یہ جاہلی امر ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن حکیم کا تفسیر ہے. جس کو تم تہذیب سمجھ رہے ہو نا، قرآن حکیم کا تفسیر ہے جاہلی امر ہے. جاہل ہو تم. قرآن یہ کہتے ہیں بڑے علم والے، بڑے پڑھے لکھے، قرآن حکیم کہتا ہے تم سے بڑا جاہل کون؟ ولا اپنی عورتوں کو ننگے گھماتے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اچھا گھروں میں کرنا کیا ہے؟ گھروں میں کرنا، اب بھائی گھر میں رہو، نہیں نکل سکتے، نکل سکتے ہو لیکن تبرج نہیں ہونا چاہیے. پھر گھر میں رہ کر کیا کریں؟ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ. اقمنا الصلاۃ، اللہ سے تمہارا تعلق، آتینا الزکاۃ، خلق خدا سے، خلق اللہ سے تمہارا تعلق. زکوٰۃ دو، خیرات دو. کچھ عورتیں آتی ہیں غریب رہتی ہیں، ان کو زکوٰۃ دو. اب عورتیں زکوٰۃ دیں گی تو نصاب ہونا چاہیے نا، ان کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. تو ذرا ان کی جیبیں صاف کر لیا کرو تھوڑا. یا مردوں کو چاہیے کہ ان کو زکوٰۃ کا وہ بنا دیں نصاب تک، نہیں تو ان کی جیبوں پر دھیان رکھو ذرا. اچھا جیبوں سے نکال لیا کرو.
ارے زکات نہیں دے گی، صاحب نصاب ہوگی تو زکات دے گی نا، صاحب نصاب بناؤ اس کو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. صرف نماز اور زکات نہیں دینا ہے، اب بتایا گیا اطعنا اللہ، پوری زندگی آ گئی. اللہ اور اس کے رسول جہاں کہیں سر جھکا، اطعنا اللہ ورسولہ. گویا کہ تعمیم بعد تخصیص ہے. پہلے کیا تھا؟ تخصیص بعد تعمیم. یہاں تعمیم بعد تخصیص. اطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گھر میں. اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے تمہاری گندگی. رجس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رجس القذر الذی یلبس البدن. کسی وہ جو مائیں اور بہنیں دیکھتی ہیں وہ بچے حق دیتے ہیں نا، حگے رہتے ہیں وہ پورا کبھی کبھی تو پورے بدن میں لپیٹ لیتے ہیں، وہ پورا لپیٹے رہتا ہے وہ. تو القذر الذی یلبس البدن، اب دیکھ کر اسے کراہت ہوتی ہے نا، کراہت ہوتی ہے. ایسے رجس سے دل میں ہوتا ہے. شرک ویسے ہی گندا ہے جیسے یہ گندگی. شرک یہ دل کی گندگی ہے. رجس جیسے بچے کے بدن کے اوپر گندگی دیکھو تو کراہت ہوتی ہے، ایسے ہی رجس سے مانو شرک اتنا گندا. پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے، وہ تو ناک بہت چڑھاتے ہیں وہ گندگی دیکھ کر کے، لیکن رجس سے مانوی کے اوپر، شرک کے اوپر، بدعت کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے. یہ کتنے گندے ہیں اندر سے. جی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. یہ تمام چیزیں کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کی گندگیوں کو، عمل کی گندگیوں کو دور کر دے گا. اچھا، اور کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن کی تلاوت کرو، حدیث بچوں سے بیان کرو وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد وہ 10 صفتیں ہیں. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یہاں دیکھو قانتین والقانتات پھر ہے. قانتات کا مطلب اور ایسی عورت جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مداومت کرے، جھک جائے اور سوات کرے اور چوچرا نہ کرے. اس میں ایک نکتہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. عورتوں کو اسلام کے اوپر عمل کرنا، ایمان، سب سے 10 چیزیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنا جی، والخاشعین، اللہ سے ڈرنے والی وغیرہ وغیرہ. یہاں والصائمین والصائمات کے بعد والحافظین فروجہم والحافظات، اس میں 2 نکتے. پہلا نکتہ یہ ہے کہ صائمات روزے کے بعد حفظ فروج کا تذکرہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت. اور سب سے زیادہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہوت کو توڑنے والی سب سے بہترین چیز روزہ ہے. لہذا روزے کے بعد فوراً حفظ فروج کا تذکرہ ہے، شرمگاہوں کی حفاظت، روزہ اور حفظ فروج میں. ایک نکتہ اور، عورتوں کے جو خصوصی مسائل ہیں انہیں اوپن نہ بیان کیا جائے اللہ کی ضرورت ہو. نکتہ دیکھ رہے ہیں؟ والحافظین فروجہم والحافظات لا والحافظات لفروجہن. لیمان دیکھ رہے ہیں؟ والحافظین فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے مردوں کے لیے، لیکن والحافظات لفروجہن نہیں کہہ رہے ہیں، صرف حافظات کا اتفاق کیا گیا. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے بولنے کا. یعنی عورتوں کے ساتھ اگر بات کرو تو تمہارے اندر تہذیب کتنی ہونی چاہیے. دیکھیے مردوں کے بارے میں بات آئی تو والحافظین فروجہم کہا گیا، لیکن والحافظات کی جب عورتوں کی بات آئی تو والحافظات فروجہن نہیں کہا گیا، شرمگاہ کی بات کہی نہیں گئی. اس کا مطلب کہ مردوں کا تذکرہ جب کیا جائے تو اوپن بات کی جا سکتی ہے، لیکن عورتوں کی بات جب آئے تو ان کی مخصوص چیزوں کو واضح طور پر نہ بیان کیا جائے. یہ نکتہ معلوم ہوا. والحافظین فروجہم کے بعد والحافظات لا کر کے لا والحافظات فروجہم. یہ عورت کی عظمت ہے اسلام میں. اللہ اکبر. اگر یہ سب آپ کر لیں تو اللہ نے آپ کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. آتدنا لهم مغفرة واجرا عظیما.
یہ تمام صفتیں اگر آپ کے اندر آ جائیں تو اللہ نے آپ کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، آپ بخش دی گئی اور آپ کو اجر عظیم یعنی جنت دے دیا گیا. یہ جنتی عورتوں کی پہچان ہے. وقت بہت کم تھا، تفصیل کافی ہے، لہذا میں اسی بات ختم کرتا ہوں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.